الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسحار هم يستغفرون. محترم سامعین، سورہ زاریات کی ایک مختصر سی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ان بندوں کا تذکرہ کیا جو سحر میں یعنی نماز فجر اور تہجد میں بیدار ہوتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ سحر کے وقت نماز فجر تہجد میں استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. یہی وہ وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر ہے کہ وہ اپنی شایان شان روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا جسے میں بخشوں. اللہ روز کہتا ہے، اور وہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے. جب بخشنے والا خود بخشنے کے لیے آواز دے رہا ہے تو ہمیں کتنی زیادہ اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنا جائزہ لیں، جب تک جائزہ نہیں لیں گے تب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ ہم کتنے خطا کار، کتنے گنہگار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ہر کسی کو آپ نے کہا بہت خطا کار، بہت گنہگار ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن ان خطا کاروں میں بھی سب سے بہترین کون ہے؟ خطا کار بھی بہتر ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا، لیکن کون؟ جو توبہ کرتا ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے یوٹرن. آپ ایک راستے کے پر جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو ٹوک دیا یا آپ نے پوچھا، پتہ لگ گیا کہ دراصل میری منزل نہیں ہے، میں جس راستے کے پر چل رہا ہوں اس کے خلاف میں میری منزل ہے، تو پہلا اسٹاپ کیا ہوگا آپ کا؟ فوری طور کے پر آپ اس راہ پر مزید قدم اٹھانے سے باز آ جائے، رک جائے. اسی کو استغفار کہا جاتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا. بندہ جب تک غلطی تسلیم نہیں کرے گا توبہ نہیں کر سکتا ہے. آپ مانیں گے کہ نہیں میں غلط راستے پر جا رہا ہوں تو کیسے واپس آئیں گے صحیح راستے کی طرف؟ تو پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خطا کو اور اپنی غلطی کو تسلیم کریں کہ ہاں میں غلط ہوں. وہی استغفار ہے. اور توبہ ہے صحیح راستے کی طرف پلٹنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم خطا کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، ہمارا جو عمل ہے وہ غلط ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ؟ جسم کے پر، کپڑے کے پر گندگی کے پر گندگی لگتی جا رہی ہے اور آپ اس کو صاف بھی کر رہے ہیں، وہ تو میلا کی میلا ہی رہے گا. تو ضروری ہے کہ اس گندگی کو روکنے کی کوشش کریں. توبہ اور استغفار کے اندر چولی دامن کا ساتھ ہے. سب سے پہلے اپنی خطا، اپنی غلطی کا اقرار، اور اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ آپ صحیح راستے کی طرف پلٹ آئے. یہ ہے توبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بہت پیاری حدیث ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تفسیر کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی بہت پیاری مثال ہے. کہا کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، بندہ جب بھی کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی غلطی کرتا ہے اس کے دل کے پر ایک سیاہ کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ، لیکن اگر بندہ ہوشیار ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوری طور کے پر اس دھبے کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیسے صاف کرتا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. وَتَابَ، صحیح راستے کی طرف پلٹ آتا ہے. ایک مثال دیں گے، آپ کہیں پر بیٹھے چائے پی رہے ہیں یا کوئی ٹھنڈا مشروب پی رہے ہیں، اچانک وہ مشروب پیتے پیتے غلطی سے آپ کے دامن کے پر گر گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ کا کپڑا گندا رہے، لوگ دیکھتے رہے، ٹوکتے رہے کہ آپ کا یہ کپڑا گندا ہے؟
انسان فطری طور پر کیا کرتا ہے، اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دامن اور جس موقع پر لگنے والی گندگی جس کے پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے اس کی صفائی کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، اور دل کے پر لگنے والی گندگی اور دھبے جو گناہ کے ہوتے ہیں جس کے پر اللہ کی نظر ہوتی ہے اس کی صفائی کا ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں کتنا پیارا انداز ہے قرآن مجید کا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاکیزگی طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے. دو پاکیزگی ایک جگہ لا کر جمع کی. اللہ نے پہلے یہ کہا خوب توبہ کرنے والے، یعنی جو اپنی غلطی کا اقرار کر کے صحیح راستے کے پر آ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پلٹ کر آ جاتے ہیں. اور طہارت جو ظاہری پاکیزگی، یعنی گناہ کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری پاکیزگی، جس موقع پر لگنے والی گندگی کی صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں. دونوں چیزوں کو ایک جگہ پر بیان کیا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جسم یا کپڑے کے پر لگنے والی گندگی کے لیے اللہ نے ہمیں صابن عطا کیا تاکہ اس کے ذریعے سے جسم اور کپڑوں پر لگنے والی گندگی کو صاف کیا جا سکے، اسی طرح اللہ نے ہمیں دل کے پر لگنے والے گناہ کی گندگی کی شکل میں جو دھبے ہوتے ہیں ان کی صفائی کے لیے توبہ کا صابن دیا ہے، استغفار کا صابن دیا. اس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو چمکا سکیں، روشن کر سکیں. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بندہ بیدار ہوتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، واستغفر ہوتا ہے، سکیل قلب. تو جیسے ہی وہ غلطی کا اعتراف کرتا ہے، انصاف کی طرف چلا آتا ہے، غلط روٹ کو، غلط راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. جس طرح کے ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں دھل دیے جائے پھر صاف ہو جاتے ہیں، گاڑی وغیرہ کے اوپر گندگی لگتی ہے اس کو صاف کر دیا جائے پھر چمکنے لگ جاتی ہے. ایسے ہی ہمارا دل بھی توبہ استغفار کے بعد چمکنے لگتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر بندہ اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، گناہ کے اوپر گناہ کرتے جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَ، اس کے پورے دل کے اوپر دھبے چھا جاتے ہیں. اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرتا ہی نہیں، اللہ سے معافی مانگتا ہی نہیں، پورے دل کے پر دھبے چھا جاتے ہیں، تو اللہ اس دل کو سیل کر دیتا ہے کہ اب یہ ہدایت کے قابل نہیں. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مطففین کی آیت کے ذریعے استدلال کرتے ہوئے بیان کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں. تو ہمارے دل گناہ کی وجہ سے زنگ آلود ہو جائے اور ہدایت کے قابل نہ رہے، اس موڑ کے پر نہیں پہنچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے. ابو داؤد وغیرہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں 70 مرتبہ، ایک روایت کے اندر ہے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما، تو بڑا بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک مجلس میں 70-100 مرتبہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان کرتے ہیں 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. عبادت کے بعد اللہ سے مغفرت، مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں بندگی کی توفیق دی، لیکن ہم نے اس بندگی کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں ہم نہیں جانتے، اس لیے اب معافی مانگتے. جیسا تیرا عبادت کا بندگی کا حق ہونا چاہیے تھا ہم نے ادا نہیں کیا، پتہ نہیں دل مکمل طریقے سے تیری عبادت میں لگا کہ نہیں، رکن کی ادائیگی صحیح طور پر ہوئے کہ نہیں. یہ ساری چیزیں بندے کو عبادت کے بعد تکبر نہیں، تواضع اختیار کرنا چاہیے. سب سے پہلا تو یہ کہ اللہ نے توفیق دی، ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جمعہ میں مسجدیں تنگی دامہ کا شکوہ کرتی ہیں، لیکن فجر کے وقت مسجدیں خالی ہوتی ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے ان کو توفیق دی، ان ہزاروں سینکڑوں بندوں کے درمیان اس کی عبادت کی، اپنی نیند کو قربان کر کے اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریزی کی. بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو یہاں اس بات کی توفیق دی.
تو اس نعمت کے پر شکر ادا کیا جائے کہ پروردگار تم نے ہمیں توفیق دی۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کی مسجد میں اس کی بارگاہ میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ اپنے گھر پر آپ کو بلائے۔ ہم دنیا میں کسی کے گھر پر جاتے ہیں، کوئی ہم کو دعوت دیتا ہے تو ہمیں بڑا فخر لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہم کو دعوت دی گئی۔ یہاں اللہ اپنے گھر میں دعوت دے رہا ہے تو جو پہنچ جاتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، جس نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا۔ حی علی الفلاح، یہ حی علی الفلاح کیا ہے؟ وہی عظیم دعوت کی طرف پکار ہے، وہ کامیابی جو مل جائے تو کبھی چھینی نہ جائے اور نہ ملے تو دوبارہ کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں اگر ایک بچہ SSC میں انٹر میں ناکام ہو جائے دوبارہ محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن کہ آخرت میں کوئی بندہ ناکام ہو جائے تو دوبارہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ کامیابی ایسی ہے کہ ایک مرتبہ مل گئی بات ختم، اور اگر نہ ملے تو دوبارہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو توبہ استغفار، خاص طور سے قرآن مجید میں اسحار، صبح کے وقت، سحر کے وقت کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کے بارے میں بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنے گناہ کے بارے میں چوکنا رہیں، بیدار رہیں۔ جس طرح ہم اپنے ظاہری حسن کے لیے، ظاہری خوبصورتی کے لیے، جسم اور بدن کی کپڑے کی طہارت کے لیے چوکنا ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے دل کی پاکیزگی کے بارے میں توجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ دل صاف ہوگا شرک سے، بدعت سے، گناہوں سے، معاملات کی خرابی سے، تو یہی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے یہاں پر قلب سلیم، صحیح سالم دل لے کر آئے، جس دل کے اوپر شرک و بدعات، معاملات کی خرابی کی چیزوں کے دھبے نہ لگے ہوئے ہوں۔ تو یہ پاک و صاف دل اللہ کے یہاں پر کامیابی کا ضامن ہے، اور اس کی صفائی کا اہتمام کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ نے ہم کو استغفار عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز بھی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔